اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حاضرین کرام، آج ہمارے لیے باعث سعادت اور خوش نصیبی ہے کہ ایک علمی خانوادے کے چشم و چراغ جن کا تعلق موجودہ طور پر تو برطانیہ سے ہے، لیکن ویسے پاکستان میں ہری پور سے ان کا آبائی تعلق ہے، حضرت علامہ پیر سید سراج العارفین شاہ صاحب داماد برکاتہم العالیہ اس وقت ہمارے درمیان تشریف فرما ہے، اور ان کو میں نے آج کے جمعہ کے خطاب خطبہ نماز کی دعوت دی ہے، اور یہ برطانیہ میں مقیم ہے، اور وہاں پر برطانیہ کا شہر کیمبرج میں ایک مسجد جامع فیضان مدینہ میں امامت و خطابت کے فرائض انجام دیتے ہیں۔ ان کے والد گرامی حضرت سید پیر صابر حسین شاہ صاحب، ان سے بھی میرا بہت قریبی تعلق ہے، اور وہ جب بھی پاکستان آتے ہیں تو یہاں ملاقات کے لیے تشریف لاتے ہیں، اور ان کے بڑے بھائی حضرت علامہ سید شمس العارفین شاہ صاحب وہ بھی ایک بار یہاں آ چکے ہیں اور یہاں تقریر بھی کر چکے ہیں۔ ان کے دادا حضرت پیر سید محمد شاہ صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ وہ بھی یہاں پر میرے دادا کے زمانے میں تشریف لایا کرتے تھے، تو اس لیے یہ ایک پرانا دیرینہ ربط ہے اور تعلق ہے، اور اسی لیے آج حضرت یہاں میری دعوت پر تشریف بھی لائے ہیں۔ میں اپنی طرف سے اور ہمارے اہل حلقہ کی جانب سے شکریہ بھی آپ کا ادا کرتا ہوں، اور امید ہے کہ انشاءاللہ آئندہ بھی جب کبھی ان کا تشریف لانا ہوگا تو انشاءاللہ ان کو دعوت دی جائے گی، اور یہ تعلق اللہ تبارک و تعالی ہمارا قائم رکھے، آمین۔ کیونکہ یہ خود بھی عالم ہیں اور علمی خانوادے سے تعلق رکھتے ہیں، تو اس لیے ہمارے لیے یہ باعث مسرت ہے بات کہ ہم نے ان کو دعوت دی ہے۔ تو آپ حضرات ان کے خطاب سے مستفیض اور مستفید ہوں، اور اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں آج کے جمعہ کو ہمارے لیے مبارک فرمائے، آمین۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ غوثیہ، نعرہ حیدری، آمین۔ الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون. صدق الله مولانا العظيم، وبلغنا رسوله النبي الأمين الكريم، ونحن على ما قال ربنا من الشاهدين وعلى ما أوجب وألزم غير جاحدين، والحمد لله رب العالمين. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد معدن الجود والكرم وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله، وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله. بعد از حمد و صلاة حضرات ذی وقار حضور قبلہ پیر صاحبزادہ فرید الدین قادری صاحب دامت برکاتہ القدسیہ والعالیہ، حضور قبلہ صاحبزادہ پیر عون الدین صاحب قادری دامت برکاتہ القدسیہ والعالیہ، دیگر سامعین اعظام
حاضرین کرام، الحمدللہ بڑے ایک عظیم آنر کی بات ہے ہمارے لیے، ایک عظیم عزت کا مقام ہے کہ اتنی بڑی ہستی کے سامنے بیٹھ کے اتنے بڑے عظیم علمی درسگاہ اور خانقاہ پہ بیٹھ کے چند علمی باتیں کروں، آپ سے آپ کی گوشہ گزار کروں۔ حضرت پیر صاحب کی شفقت ہے، آپ کی محبت، اور جیسے آپ نے ارشاد فرمایا کہ ایک بڑا دیرینہ تعلق ہے، یعنی کئی نسلوں سے الحمدللہ یہ تعلق استوار، تعلق محبت استوار ہے۔ قبلہ والد گرامی، قبلہ دادا جان جب بھی یہاں تشریف لاتے کراچی میں، والد گرامی مجھے بتا رہے تھے کہ ہمیشہ وہ جہاں بھی ہو جمعہ پڑھنے یہاں پہ آتے تھے۔ حضور آپ کے قبلہ پیر صاحب کے دادا جان حضرت حضور شیخ علامہ حضرت غلام رسول قادری صاحب دامت برکاتہ عالیہ والقدسیہ، ان سے گویا کہ آپ کا ایک بڑا دیرینہ تعلق تھا، بڑے مراسم تھے۔ ایسے ہی حضرت علامہ قبلہ کے والد گرامی حضرت علامہ صاحبزادہ علم الدین قادری رحمۃ اللہ تعالی علیہ، جن کا تخلص علمی تھا ماشاءاللہ، یعنی علم سے ان کا تعلق بڑا عظیم تھا۔ تو حضور قبلہ والد گرامی ان سے بڑے ان کے مراسم رہے۔ پھر حضرت قبلہ پیر صاحب جب بھی تشریف لے جاتے یو کے میں، تو اگرچہ کافی پرانی بات ہے مجھے، لیکن اب بھی یاد ہے کہ ماشاءاللہ آپ کا بڑا محبت کا ایک سلسلہ ہمارے ساتھ رہا، تو آپ نے بڑی شفقتیں فرمائی ہمیشہ۔ اسی محبت کے پیش نظر آج آپ کے پاس حاضری ہو رہی ہے ماشاءاللہ۔ قبلہ صاحبزادہ صاحب شاید پہلی ملاقات ہوئی، بڑی محبت سے پیش آئے۔ تو یہ بڑا ایک عظیم علمی گھرانہ ہے، اور یہاں پہ بیٹھنے والے بڑے خوش نصیب لوگ ہیں، لیکن آپ لوگ بھی خوش نصیب ہیں کہ ایسے عظیم علمی گھرانے اور صاحب فیض کے ساتھ آپ کا بڑا تعلق ہے ماشاءاللہ۔ ہر جمعے آپ یہاں پہ تشریف لاتے ہیں، فیض پا کے جاتے ہیں، تو آج ہم بھی آپ کے ساتھ شریک ہیں فیض لینے میں، تو کچھ آپ کی حکم کے ساتھ آپ کو کچھ دینے میں، کچھ یعنی علمی باتیں آپ سے کرنے میں۔ تو ماشاءاللہ جیسے کہ آپ نے فرمایا کہ یہ ایک علمی گھرانہ ہے، اور علم جو ہے اس کا اور تصوف کا وہ کہ آپس میں ایک لازم و ملزوم چیزیں، علم، تقوی اور تصوف، یعنی اصل جو میراث ہے تصوف کی اور بزرگان دین کی وہ علم ہے ماشاءاللہ، اور اس بارگاہ سے ماشاءاللہ آپ کو یہی چیز ملی ہے، علم اور تقوی ماشاءاللہ تعالیٰ۔ تو جو میں نے آیہ کریمہ پڑھی ہے، اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، خبردار بے شک اللہ کے جو بندے ہیں، اولیاء یعنی خدا کے جو دوست ہیں، وہ کیسے ہیں کہ ان میں کوئی خوف اور حزن نہیں ہوتا۔ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، جان لو کہ ان میں کوئی خوف و حزن نہیں ہوگا۔ یعنی خوف جو ہوتا ہے وہ انسان کو اپنے حوالے سے ہوتا ہے، خوف اپنی ذات کے حوالے سے خوف ہوتا ہے، فکر ہوتی ہے، اس کو کہتے ہیں خوف۔ جب کسی دوسرے کے حوالے سے انسان کو کوئی فکر لاحق ہوتی ہے اس کو کہتے ہیں حزن جی۔ تو لیکن ولی اللہ کا اس مقام پہ پہنچ جاتا ہے وہ کہ وہ اپنی اس کی خواہشات ایسی فنا ہو جاتی ہیں اور خدا پہ اس کے یقین اور توکل ایسا قائم ہو جاتا ہے تو اس کو خوف اور حزن نہیں رہتا کسی حوالے سے، نہ اپنے حوالے سے نہ اپنے متعلقین کے حوالے سے، کیونکہ ان کا سلسلہ خدا سے تعلق ایسا قائم رہتا ہے، تقویٰ کا اور طہارت کا اور علم کے ساتھ ایسا ان کا علم یعنی دین کے علم پہ عمل کا ایسا سلسلہ رہتا ہے، تو تھرو آؤٹ یعنی اپنی زندگی کے تمام ایام میں وہ گیا کہ تقویٰ شعاری رکھتے ہیں، تقوی کو اپنائے رکھتے ہیں، اسی لیے پھر ان کو گیا کہ خدا کی طرف سے یہ کوئی نوید ملتی ہے۔ حدیث پاک میں آتا ہے، حضرت امام فخر الدین رازی فرماتے ہیں حدیث کی شرح میں تفسیر میں کہ جو اللہ کا ولی ہے اس کو کیسے وہ ملتی ہے نوید، یعنی کہ جب وہ دنیا میں ہوتا ہے تو دنیا میں اس کو ایک نوید مل جاتی ہے کہ بشرا، اللہ اگلی آیت میں فرماتے ہیں لہم البشرا فی الحیات الدنیا و فی الآخرہ، دنیا میں بھی ان کو خدا نوید دیتا ہے، بشارت دیتا ہے، ایک گلیڈ ٹائیڈنگ، ایک خوشخبری ملتی ہے ان کو، گویا کہ دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ تو دنیا میں ان کی خوشخبری کا یہ عالم ہے، بشرا کا یہ عالم ہے کہ خدا ان کے دل میں یہ بات ڈال دیتا ہے کہ تم خدا کے بندے ہو، اب نہ تمہارا دنیا میں کچھ بگڑے گا انشاءاللہ، نہ آخرت میں کوئی رسوائی ہوگی انشاءاللہ۔ تو اللہ تعالیٰ سے ان کا تعلق کب ہے کہ ان کو یہ فیض ملتا ہے، تو ان کے ساتھ جو تعلق میں آتے ہیں، جو ان سے نسبت رکھتے ہیں، ان کو بھی اس کا فیض ملتا ہے سبحان اللہ۔ یعنی پھر ان کو بھی جو ان کی غم ہوتے ہیں، دنیاوی فکر ہو یا آخرت کی فکر ہو، وہ ان سے دور ہو جاتی ہے، یعنی ان کی نسبت سے وہ ہے کہ ان کا حوال سنور جاتا ہے، دنیا کے معاملات بھی ان کے ٹھیک ہو جاتے ہیں،
اور اس تعلق کی وجہ سے پھر ان کے آخری اخروی احوال بھی بہتر ہوتے ہیں، اور ان کا جو تقوی شعاری ہے گویا کہ اس میں امپروومنٹ آتی ہے اور وہ بہتر ہوتے ہیں، اس لیے پھر ان کو آخرت کی فکر بھی نہیں رہتی۔ تو خدا کے ولیوں سے نسبت کا اصل فیض یہی ہے، تو جس پہ ہمیں فکر اور غور کرنا چاہیے وہ یہ ہے کہ ہمارے احوال باطنی، دنیا کے احوال تو تبدیل ہوتے ہیں، اصل مقصد پیر کے پاس آنے کا گویا کہ یہ تو نہیں ہوتا کہ ہمارے دنیا کے معاملات ٹھیک ہو جائیں، وہ تو ہوتے ہیں، وہ تو برکت اس کی ہوتی ہے کہ پیر کی نظر سے، پیر صاحب کے ساتھ تعلق سے اور پیر کی گویا کہ نسبت ارادت میں آنے سے دنیا کے احوال تو ٹھیک ہونے ہیں، لیکن اصل جو چیز ہماری مطبع نظر ہونی چاہیے وہ یہ ہے کہ ہمارا اخروی حال ٹھیک ہو، تقوی کا معاملہ ہمارا خدا کے ساتھ وہ استوار ہو، اور خدا سے ہم گویا کہ ایسا تعلق قائم کریں کہ ہم خلوت و جلوت میں خدا کے ہو جائیں، ہمارا ظاہر و باطن گویا کہ ایک ہو جائے، یہ اصل چیز تھی۔ اور یہ نسبت کا جو تعلق ہے، یعنی پیر کے ساتھ جو تعلق استوار کرنے کا طریقہ ہے، ہم اصل میں انفارچونیٹلی ہمارا جو ٹائم ہے، ہم رہتے ایسے دور میں جہاں پہ سوشل میڈیا ایک بہت بڑی بلا اور آفت ہے ہمارے لیے۔ اب سوشل میڈیا پہ آپ کو ہر طرح کے لوگ ملتے ہیں، مختلف قسم کی بھانت کی بولیاں بولتے ہیں، جو تو ان میں سے کبھی آپ کو ہے کہ اللہ کے ولیوں سے ہے کہ متنفر کرنے کی کوشش کی جائے گی، اور خدا کے بندوں سے تعلق رکھنے کے حوالے سے گویا کہ آپ کو متنفر کیا جائے گا، آپ کے ذہن میں شکوک و شبہات گویا کہ جنم لیں گے۔ تو جتنا آپ کسی غلط بندے کو سنیں گے، کیونکہ صحبت کا براہ راست اثر ہوتا ہے، حدیث پاک میں آتا ہے المرء علی دین خلیلہ، انسان گویا کہ اپنے جو خلیل ہوتا ہے اس کا، جس کے ساتھ اس کا وقت گزرتا ہے، اس کے دین پہ ہوتا ہے، یعنی a man is going to be on the deen of the person he spends his time with، اپنے جس شخص کے ساتھ وقت گزارنا ہے، خلت جو ہوتی ہے، جو اس کا جو سب سے قریبی دوست ہے، اس کا اتنا اثر اس کی زندگی پڑے گا کیونکہ اس کے احوال اس کے دین بن جائے گا، یعنی اس کی زندگی جتنے احوال ہیں، اٹھنا بیٹھنا ہے، بول چال ہے، چال ڈھال ہے، وہ ساری اس کے جو دوست ہیں ان سے وہ بورو کرے گا، ان سے گویا کہ وہ لے گا۔ تو جتنے بھی جس شخص کے پاس صحبت میں آپ بیٹھیں گے، اس کا براہ راست اثر تو ہونا ہے آپ کے پاس، آپ کی زندگی پہ۔ اب جو وقت آپ کا سوشل میڈیا پہ گزرنا ہے، یوٹیوب آپ نے کھولنا ہے یا ٹک ٹاک، اس پہ آپ تھوڑی دیر آپ جو کسی غلط شخص کو سنیں گے، تو وہ جو وقت آپ کا گزرا ہے غلط صحبت میں گزرا ہے، تو عین ممکن ہے کہ اگر آپ کا تعلق کسی صاحب نسبت سے نہیں ہوگا، اگر آپ کسی اللہ والے کے پاس آ کے نہیں بیٹھیں گے اور کسی صاحب نظر کے پاس نہیں بیٹھیں گے، تو عین ممکن ہے کہ آپ وہ غلط چیز بورو کر لیں گے فار دا ٹائم بھی، یعنی آپ وہ غلط پوائنٹ آف کانسیپٹ آپ لے لیں گے، تو پھر یہ ہوگا کہ آپ غلط راستے پھٹک جائیں گے۔ جیسا کہ آپ دیکھتے ہیں آپ کے اراؤنڈ ایسے لوگ ہیں، آپ کے پاس بیٹھنے والے کچھ لوگ ایسے ہوں گے جن کو جو آپ سمجھتے تھے بالکل صحیح راستے پہ تھے، کل تک وہ آپ کی اس مسجد میں آتے رہے، آپ کے ساتھ تھے، لیکن چونکہ انہوں نے غلط راستہ اختیار کیا، غلط لوگوں کے ساتھ وہ اٹیچ ہو گئے، غلط نسبتیں اختیار کر لیں، تو وہ راستے سے پھٹک گئے۔ اصل ساری چیز جو انسان کو بچانے کے لیے، جو ہمیں دین نے ہمارے نے پورا ایک پروگرام دیا ہے، یعنی تعلق نسبت استوار کرنے کا، اللہ کے بندوں کے پاس آنے کا اور ان سے نسبت تعلق ہے کو استوار کرنے کا، اس کا مقصد یہ ہے کہ صحبتیں براہ راست آپ کی زندگی پر اثر انداز ہوتی ہیں، صحبتیں آپ کی دنیا و آخرت سنوارتی ہیں یا ان کو بگاڑ دیتی ہیں۔ اگر آپ کی صحبت صحیح ہے، اچھے نسبتوں کے پاس آپ اچھے لوگوں کے پاس آ کے بیٹھتے ہیں، اچھے لوگوں سے آپ کی نسبت استوار کی ہوئی ہے اور اس کو آپ کو ہے کہ اہمیت دیتے ہیں اپنی لائف میں، یعنی کہ اس نسبت کو آپ اہمیت دیتے ہیں اور اس کو آپ پرائیورٹائز کرتے ہیں اور اس کو آپ اگنور نہیں کرتے۔ میری باتیں سمجھ آ رہی ہوں؟ مجھے تھوڑی بہت اس میں انگلش آ جاتی ہے کیونکہ میں انگریز مولوی ہوں، یہاں پہ اردو میں بہت کم خطاب کرتا ہوں، اس لیے اس معذرت کے ساتھ اصل جو نسبت ہے، اگر اس کو آپ اہمیت دیں گے اور اللہ کے بندوں کے ساتھ بیٹھنے کا گویا کہ آپ کے پاس ایک اس کی اہمیت ہوگی ذہن میں، اور آپ جہاں بھی ہوں اپنے وقت سے وقت نکال کے جب آئیں گے خدا کے بندوں کے پاس تھوڑی دیر بیٹھیں گے، اس نسبت کی برکت یہ ہوگی کہ کل کو جب آپ گمراہی کا کوئی اٹیک ہوگا، آپ پہ کسی غلط بندے کے ہاتھ چڑھیں گے، سوشل میڈیا پہ آپ جب کہیں کسی بھی غلط بندے کا کوئی پوائنٹ آف ویو کانسیپٹ سنیں گے، تو اس نسبت کی برکت وہاں پہ ظاہر ہوگی۔ پھر آپ کو پتہ ہوگا کہ فلاں بندے نے فلاں وقت یہ بات کی تھی، پیر صاحب کے پاس میں آتا تھا تو جمعے کے خطاب میں یا کسی وقت کے بیان میں انہوں نے مجھے یہ بات بتائی تھی، ہم نے یہ سنا تھا، تو آپ کے ذہن میں وہ بات آئے گی۔ جتنا بیٹھیں گے اللہ کے بندوں کے پاس، اس نسبت کا اثر حاصل ہوگا۔ اسی لیے سرکار فرماتے ہیں کہ المرء علی دین خلیلہ، انسان اپنے جو اس کا دوست ہوتا ہے، جس کے ساتھ وہ وقت گزارتا ہے، اس کے دین پہ ہوتا ہے۔ فَلْيَنْظُرْ أَحَدُكُمْ مَنْ يُخَالِلُ، سو یو مسٹ سی، آپ کو جاننا ضروری ہے اور یا اس بات کا احساس ضروری ہے کہ آپ کس کے پاس وقت گزار رہے ہیں، کہ آپ کا وقت زیادہ سوشل میڈیا پہ گزر رہا ہے، رانگ بندوں کو، غلط بندوں کو سنتے ہوئے، جو لوگ خود وہ کہ دین کے راستے میں زیادہ
گائیڈڈ نہیں ہیں, ان کے پاس اپنے پاس ہدایت نہیں ہے, تو وہ آپ کو مس گائیڈ کر رہے ہیں. اس لیے آپ دیکھیے سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا تعلیم دی اپنے صحابہ کرام کو. صحابہ کرام نے اول دن سے کہا کہ سرکار کے ساتھ جو تعلق ہے سرکار صحابہ کرام کا آقا علیہ السلام کے ساتھ, ہمارے لیے تو وہی وہ ہے کہ ہدایت کا ذریعہ ہے, وہی ہمارے لیے ایک مشعل راہ ہے. اسی سے ہم نے سیکھنا ہے کہ کیسے سرکار کے ساتھ صحابہ کی نسبت کیسی تھی, کیسے وہ گئے کہ آپ سے علم لیتے تھے, کیسے آپ کی بارگاہ میں بیٹھے رہتے تھے, جب آپ کی بارگاہ میں جاتے تھے کیسے ادب کے ساتھ آپ کو ٹریٹ کرتے تھے. تو ادب کا تعلق جو کہ آج کل مفقود ہوتا جا رہا ہے, کیونکہ نیو جنریشن کو, نئی نسل کو یہ چیز تو سمجھ میں نہیں آ رہی کہ ہم نے اللہ کے ولیوں کے پاس جب جانا ہے تو ان سے نسبت کیسے رکھنی ہے. وہ ادب کا تعلق ہے کہ ذہن سے نکل رہا ہے. جب بہت ساری چیزوں پہ سوالات اٹھتے ہیں, ہر چیز پہ کوشچن کیا جا رہا ہے, جو ہمارے کلچرل اسپیکٹس تھے, کلچرل جو تعلیمات تھیں, ان پہ جب سوال اٹھائے جا رہے ہیں سوشل میڈیا پہ, الیکٹرانک میڈیا پہ, اور بات میں گویا کہ ایک بات کو بتنگڑ بنا کے لمبی باتوں سے نکالی جا رہی ہیں, تو یہ وقت ایسا ہے جب آپ کو اپنے دین کی حفاظت کرنی ہے. اور دین کی حفاظت تب ہوتی ہے جب اللہ کے ولیوں سے آپ کا تعلق ہوتا ہے. یہ نسبت جب تک قائم نہیں ہوگی دین کے تعلق نہیں ہوگا. سرکار فرماتے ہیں, حدیث پاک میں آتا ہے کہ 3 چیزیں ایسی ہیں جب تمہارے اندر ہوگی تو تمہارے اندر حلاوت ایمان پیدا ہو جائے گی. حلاوت ایمان, حدیث پاک بخاری شریف کی حدیث ہے, ثلاث من کن فیہ وجد حلاوت الایمان. 3 چیزیں اگر اندر پیدا کر لو اپنے اندر تو تمہیں حلاوت ایمان حاصل ہو جائے گی. حلاوت کا مطلب ہے سویٹنس, آپ کو ایمان کا مزہ آ جائے, ایمان کی حلاوت آپ کے دل میں ٹھنڈ محسوس ہو, ایمان آپ کو عزیز ہو جائے. یعنی جب آپ سمجھ لیں گے کہ ایمان بڑی میٹھی چیز ہے اور ایمان سے دور نہیں ہونا, ہر وہ چیز جو مجھے ایمان سے دور کرے اس سے میں نے دور رہنا ہے, یہ چیز ہے حلاوت ایمان. آپ اس کو محسوس کریں گے. یہ کب ہوتی ہے؟ نمازیں پڑھنے سے تو یہ چیز حاصل نہیں ہوتی. برکت تو ہوتی ہے نماز پڑھنے کی اپنی, اگر توجہ سے پورے حضور قلب سے نماز پڑھیں اس کی اپنی برکت ضرور ہے, لیکن اس میں کچھ اور ایکسٹرا اسپیکٹس, کچھ مزید اس میں آپ کو سٹیپس لینے ہوں گے. جب آپ کو حلاوت ایمان محسوس ہوگی, آپ کو پتہ ہوگا یہ جو نعمت آپ کے دل میں ڈالی گئی ایمان کی, اس کی کوئی برکت ہے, اس کی کوئی اہمیت ہے. اس کی اہمیت کو جانیں گے تبھی آپ اس کو اونے پونے داموں نہیں بیچیں گے. پھر آپ ہر ایک سے اپنا دین نہیں لیں گے, بلکہ آپ کو پتہ ہوگا اپنے دین کہاں سے لینا ہے. وہ حلاوت ایمان کب آتی ہے؟ سرکار فرماتے ہیں حدیث پاک میں کہ ان اللہ و رسولہ حب الیہما سواہما. سرکار کے یعنی اس کے دل میں محبت رسول خدا ایسی پیدا ہو جائے کہ کسی اور کی محبت رستے میں نہ آئے. سبحان اللہ, اونچا کئی طرح خدا اور سرکار کی محبت دل میں ایسی آ جائے کہ ہر چیز سے گویا کہ وہ کٹ کے سرکار کو خدا ہو جائے. اور یہ ایمان کی نشان سرکار فرماتے ہیں کہ لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین. سبحان اللہ, یعنی تم میں سے کوئی ایمان, کامل ایمان اس وقت حاصل کر نہیں سکتا جب تک میں اس کو ہر چیز سے محبوب نہ ہو جاؤں, اپنی ذات سے, اپنے والد سے, اپنے بیٹوں سے, اس کی ذات سے زیادہ میں محبوب نہ ہو جاؤں, تب تک ایمان اس کے اندر کیفیت پیدا ہو نہیں سکتی, ایمان کا کمال حاصل نہیں ہو سکتا. تو اس لیے یہ حلاوت ایمان تب آئے گی جب خدا اور رسول کی محبت ایسی ہو جائے کہ ہر چیز سے گویا کہ وہ عزیز ہو آپ کو. سبحان اللہ, پہلی چیز. دوسری یہ ہے وَأَن يُحِبَّ الْمَرْءَ لَا يُحِبُّهُ إِلَّا لِلَّهِ. سبحان اللہ, یعنی وہ اللہ کے کسی بندے سے محبت جب کر لے تو اس کے راستے میں کوئی اور چیز نہ آئے, بلکہ خدا کے لیے خالص محبت ہو. لا يحبه الا للہ, صرف خدا کے لیے وہ محبت ہو. سبحان اللہ, یعنی پہلے بزرگوں کا یہ وتیرہ تھا کہ جب وہ کسی سے محبت کرتے تھے خدا کے لیے, پھر اکثر ان کے لیے گویا کہ زیارت کے لیے جاتے تھے. زیارت حدیث پاک میں بھی آتا ہے کہ قیامت کے دن کچھ لوگوں کے لیے نور کے ممبر ہوں گے اور ان کے ممبروں کی گویا کہ روشنی ایسی ہوگی کہ انبیاء بھی ان پہ رشک کریں گے. تو ان سے پوچھا جائے گا تو یہ برکتیں کیسے حاصل ہوئی ہیں؟ تو وہ کہیں کہ ہم خدا کے ایک بندے سے محبت رکھتے تھے اور ان سے ہم صرف خدا کی محبت کی خاطر ان کی زیارت کے لیے جاتے تھے. ہر جمعے پورا کراچی چھوڑ کے قادریہ مسجد میں آتے تھے سولتر بازار میں, اس کے پیچھے خدا کی محبت ہی سبحان اللہ اس لیے آتے تھے. تو ان کو خدا پھر کو ہے کہ یہ محبت یہ برکتیں عطا فرمائے گا. سبحان اللہ. تو ان یحب المرء لا یحبہ الا للہ. دوسری جو سرکار نے ہمیں بتائی تعلیم حلاوت ایمان حاصل کرنے کی وہ ہے کہ خدا کے بندوں سے محبت رکھو تو خدا کے لیے رکھو, پھر اس میں کوئی درمیانی کوئی چیز نہ آئے درمیان میں, یعنی کہ دنیا کی محبت تو اپنی ذات کا منفعت کہ پیر صاحب شاید مجھے کوئی نوکری دلوا دیں گے یا پیر صاحب مجھے باہر بھیج دیں گے انگلینڈ یا کہیں اور, ایسی کوئی معاملہ اس میں نہ آئے, بلکہ خدا کے لیے وہ خاص محبت ہو, اپنی ذات کے لیے نہ ہو. یہ جب چیز ہوگی تو پھر آپ کو گویا کہ خدا سے گویا کہ آپ کے دل میں حلاوت ایمان پیدا ہوگی. اور تیسری چیز سرکار نے بڑی اہم وہ یہ تھی کہ
کہ وہ آئیں یکرہ یعود فی الکفر، اس کو وہ ہے کہ اتنی نفرت ہو جائے کفر کے قریب جانے سے اور کفر کی ہر چیز سے. کفر میں گویا کہ گناہ کے سارے کام، جتنی بھی چیزیں ہمیں کفر سے اور اسلام سے دور کرتی ہیں وہ ساری باتیں آ جاتی ہیں. ہر وہ چیز جو خدا سے دور کرے اس سے اتنی نفرت ہو جائے جیسے کہ آگ میں کودنے سے نفرت ہوتی ہے. آگ کے قریب جانے سے انسان کو گویا کہ قدرتی طور پہ نفرت ہوتی ہے، انسان نہیں چاہتا کہ وہ آگ میں جائے. ایسے ہی گویا کہ جب وہ بچے گا گناہ کی چیزوں سے، ہر وہ چیز جو انسان کو خدا سے دور کرے گی، جب اس سے ایسے بچے گا جیسے آگ سے بچتا ہے، تو یہ چیز حلاوت ایمان پیدا کرے گی. اور حلاوت ایمان جب تک نہیں ہوگی تو آج کے دور میں ایمان بچانا بڑا مشکل ہے. یہ سرکار نے جب حدیث پاک میں فرمایا کہ قیامت کے قریب وہ زمانہ آئے گا کہ انسان صبح کے وقت مومن ہوگا اور شام کو نعوذ باللہ وہ ایمان سے نکل جائے گا. تو عین ممکن ہے کہ وہ زمانہ اب ہو، کیونکہ اب سوشل میڈیا پہ، الیکٹرانک میڈیا پہ اتنے فتنے آ چکے ہیں کہ آپ فون کھولیں، یوٹیوب آپ آن کرتے ہیں تو پہلی چیز آپ کو ایڈ نظر آتا ہے کوئی، اس ایڈ میں جو بے حیائی برائی ہوتی ہے اس سے ہی بچنا بڑا مشکل ہے. عین ممکن ہے کہ آپ اس کو دیکھیں، اس میں پڑھ جائیں تو آپ کے ایمان جو آپ صبح سے لے کے جو آپ وظائف پڑھتے رہے ہیں، صبح سے لے کے آپ نے نمازیں پڑھی ہیں، روزے رکھے ہیں رمضان کے بھی، وہ سارا ضائع ہو جائے ایک لمحے میں. یعنی کہ ایک بد نگاہی آپ کا سب کو ضائع کر سکتی ہے. اور بڑا ممکن ہے آپ دیکھیں آج کل جو جتنے بل بورڈز ہیں ان پہ کتنی بے حیا تصویریں بنی ہوتی ہیں. ابھی میں رستے میں آ رہا تھا، میں نے کئی دیکھی ہیں کراچی میں بھی. تو گویا کہ اسلامی ملک ہے لیکن یہاں بھی بے حیائی کے لیول تو وہی ہے. تو اب میں اس بات یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ اس دور میں ایمان بچانا بڑا مشکل ہے. تو ایمان کو بچانے کے لیے آپ کو حلاوت ایمان چاہیے، اور حلاوت ایمان آپ کو ملے گی ان بارگاہوں سے. اللہ کے بندوں سے تعلق ہوگا اور محبت کا تعلق ہوگا اور خدا کے لیے ہوگا، اس میں کوئی درمیان میں کوئی دنیاوی منفعت کار فرمان نہیں ہوگی، تب وہ خدا سے گویا کہ آپ حلاوت ایمان حاصل کریں گے، پھر آپ کو گویا کہ خدا سے وہ چیز ملے گی. تو صحابہ کرام کا میں عرض کر رہا تھا کہ صحابہ کرام کو سرکار سے ایسی محبت تھی گویا کہ وہ ہر چیز دنیا و ما فیہا کو چھوڑ کے سرکار کی بارگاہ میں بیٹھے رہتے تھے. اصحاب صفا کا آپ دیکھیں نا کیسے وہ رات دن بھوکے رہتے تھے اور ان کو کئی دن کھانا نہیں ملتا تھا. پھر ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ کئی دن ایسے گزر جاتے کہ سرکار کی بارگاہ میں ہم بیٹھے رہتے علم حاصل کرنے کے لیے، اور ہمیں کئی دن کھانا نہیں ملتا تھا. لیکن وہ کھانے کی فکر نہیں تھی کہ ان کو پتہ سرکار کی بارگاہ سے ہر چیز ملنی ہے. سبحان اللہ. سرکار کی بارگاہ تو وہ بارگاہ ہے کہ جو مانگو یہاں سے ملتا ہے. سبحان اللہ. جیسے کہ حدیث پاک میں آتا ہے، سیدنا ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ ایک وقت میں سرکار کی بارگاہ میں گیا تو کئی دن کا بھوکا تھا. سرکار جب میں سرکار کے دروازے میں دستک دی اس سے پہلے گویا کہ سیدنا ابوبکر صدیق آئے، رستے میں بیٹھ گیا کہ مجھے کوئی دیکھے گا بھوکا ہے تو کھانا کھلا دے گا. سیدنا ابوبکر صدیق آئے، تشریف لائے، مجھ سے پوچھا، بات ان سے ہوئی، میں نے کوئی سوال پوچھا دین کا تو انہوں نے مجھ سے سوال کا جواب دے دیا لیکن میری حالت کو محسوس فرمایا ہی نہیں فرمایا، لیکن آگے تشریف لے گئے. سیدنا عمر آئے، انہوں نے بھی گویا کہ میری بھوک کی کیفیت کو محسوس نہیں کیا. سرکار تشریف لائے تو میں نے ان سے یہی بات پوچھی، کوئی سوال دین کا پوچھا تو آپ نے گویا کہ پہلے ہی میرے دل کے ارادے کو بھانپ لیا. اب میں وہ بھوک لگی ہے، ٹھیک ہے آؤ میرے ساتھ آؤ. سرکار کے ساتھ تشریف لے گئے تو آپ کے ساتھ گویا کہ کسی نے دودھ کا پیالہ پیش کیا. دودھ کا پیالہ پیش کیا. سرکار نے کہا ابو ہریرہ یہ دودھ کا پیالہ ہے، جاؤ سارے اصحاب صفا کو بلا لاؤ. سیدنا ابو ہریرہ کہتے ہیں میں نے سوچا کہ سرکار دودھ کا پیالہ ایک ہے اور سب سے زیادہ بھوک تو مجھے لگی ہوئی ہے اس وقت، تو کیا ہوتا کہ اچھا ہوتا کہ یہ پیالہ میں ہی پی لیتا. بڑی لمبی حدیث ہے، بخاری شریف کی حدیث ہے، تلخیص اس کی بیان کر رہا ہوں مختصر کر کے. تو بہرحال سرکار کے حکم کے آپ تشریف لے گئے تو 70 اصحاب صفا سب موجود تھے سرکار کے پاس. یعنی کہ توجہ فرمائیے کہ 70 صحابہ کرام ہیں دنیا کو چھوڑ کے سرکار کی بارگاہ میں بیٹھے ہوئے ہیں کیونکہ علم حاصل کرنا ہے. یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے علم کی بنیاد ڈالی ہے، دین کو دنیا چھوڑ کے علم حاصل کیا ہے، اللہ کے بندوں سے تعلق رکھا ہے نسبت کا، تو اس لیے ان کو وہ ایک چیز حاصل ہوئی ہے. تو بات میں یہ کرنا چاہ رہا تھا، انشاءاللہ اس میں بات تفصیل پوری کروں گا یہ اصحاب صفا کی، لیکن بات اس میں یہ کرنا چاہ رہا تھا کہ اللہ کے بندوں سے تعلق جب تک دین کی خاطر نہ ہو، جب تک اپنے باطنی احوال کو سنوارنے کے لیے نہ ہو، اس وقت تک آپ کو وہ نعمت نہیں مل سکتی. نعمت کو حاصل کرنا ہے تو اصل جو نعمت ہے وہ دین و تقوی کو حاصل کرنا ہے. اللہ کے بندوں سے جو تعلق ہے، نسبت مرشد کی بات آپ کو سمجھا رہا ہوں کہ نسبت کا جو فیضان ہے وہ اصل فیضان یہ ہے کہ آپ دین کی خاطر یہاں پہ آئیں، نہ کہ دنیا کی خاطر. دنیا کے کام تو ویسے ہو جانے ہیں، اللہ کے بندوں سے تعلق ہوگا تو دنیا تو آپ کو ویسے مل جائے گی، انشاءاللہ ملتی بھی ہے ماشاءاللہ آلریڈی. تو دنیا کا تعلق جو ہے وہ بھی اس میں نکلے گا. خدا کے لیے جب یہ محبت ہوگی تو انشاءاللہ پھر آپ کو اس کا پورا فائدہ ہوگا. تو اصحاب صفا کا جو معاملہ تھا وہ یہ تھا، جب وہ تشریف لائے 70 صحابہ کرام، سرکار نے کہا ابو ہریرہ ان کو دو ایک دودھ کا گلاس. تو آپ کہتے ہیں جب میں نے دیا تو پہلے صحابی نے پیا تو میں نے دیکھا گلاس تو ویسے کا ویسے ہی ہے جیسے پہلے تھا. سبحان اللہ. ایک گلاس دودھ تھا ویسے کا ویسے ہی. تو میرا کچھ حوصلہ بڑھا کہ سرکار کی برکت شامل ہے، دودھ ختم نہیں ہوگا. تو ایک صحابی نے پیا، دوسرے نے پیا، تیسرے نے پیا، 70 صحابہ کرام نے پی لیا.
آخر میں سرکار نے فرمایا ابو ہریرہ آپ پیو. وہ کہتے ہیں میں نے پیا, جی بھر کے پیا. سرکار فرماتے ہیں ابو ہریرہ اور پیو. کہتے ہیں اصل میں پھر میں نے اور پیا آپ کے حکم پہ. تیسری بار فرمایا اور پیو. جب میں پھول بھر گیا, یعنی اس کے بعد میری سکت نہیں رہی مزید پینے کی. سرکار میں نے عرض کیا رسول اللہ میری ہمت نہیں ہے, میں مکمل بھر چکا ہوں, اس کے بعد میں نہیں پی سکتا. پھر سرکار نے جب لیا اس میں نوش فرمایا تو آپ نے سارا کو کہ آپ خود ختم فرما دے. سرکار کی سبحان اللہ شان کیا ہے, سید الاولین آخرین ہیں, سردار ہیں نبیوں کے, لیکن سب سے آخر میں خود پی رہے ہیں سبحان اللہ. کیونکہ یہ بھی ایک تربیت کا انداز تھا اپنے صحابہ کرام کی. حضرت فرماتے ہیں کہ ہاں ابو ہریرہ, ہاں جناب ابو ہریرہ, کیسا تھا وہ جام شیر جس سے 70 صاحبوں کا دودھ سے منہ بھر گیا سبحان اللہ. سرکار کی برکت تھی, آپ کے خصائص و کمالات میں یہ چیز تھی کہ ایک پیالہ دودھ کا ہے لیکن آپ اس کو 70 صحابہ کرام پہ کہ پورا کیا سبحان اللہ تعالیٰ. تو یہ چیز ہے اللہ کے ولیوں کی نسبتیں تو سرکار کے پاس تھی, لیکن آپ نے جب ایک سسٹم قائم فرمایا تھا صحابہ کرام کا, ان کو تربیت دی تھی, وہ لوگ تیار کیے تھے اس لیے تاکہ وہ آگے پھر اس سلسلے کو بڑھائیں. صحابہ کرام نے اس کو آگے پھیلایا, پھر تابعین و اتباع التابعین نے پھیلایا, اولیاء صالحین علماء کرام نے اس کو پھیلایا. تو یہ سلسلہ علم تھا. تو دین کی جو اصل بنیاد ہے وہ علم ہے. ہر وہ چیز, ہر وہ نسبت جو آپ کو علم سے دور کرتی ہے اور تقوی سے دور کرتی ہے, گویا کہ وہ آپ کو خدا سے دور کر رہی ہے. بھلے وہ پیر صاحب, ابھی میری اس مجلس میں آنے سے پہلے سردار صاحب سے بات ہو رہی تھی کہ ہمارے وہاں یو کے میں بھی ہوئے کہ معاملات ایسے چلتے ہیں, لوگ اس پہ کلام کرتے ہیں کچھ علماء کرام کہ پیران اعظام جو ہے, اصل پیر وہ ہوتا ہے جو کہ آپ کو علم اور تقوی قریب کرے. اللہ کے ولی وہ ہیں جو تقوی بغیر علم کے نہیں آتا. آپ کہیں کہ تقوی بظاہر بدا کو تقوی شعار خود کو ظاہر کرے اور علم اس کے پاس نہ ہو تو وہ تقی نہیں ہے. جب تک اس کو دین کے مسائل کا نہیں پتا, نماز کا مسائل کا نہیں پتا, طہارت کے مسائل کا نہیں پتا, تو تقوی کیسے کرے گا وہ. تو تقوی کی علم بنیاد وہ علم ہے. تو علم ماشاءاللہ جس خانقاہ میں ہم بیٹھے ہوئے تو سلسلہ خانقاہ علمی خانقاہ ہے ماشاءاللہ, اس کا تو نام ہی علمی ہے سبحان اللہ. یعنی علم کی یہاں سے خیرات ملتی رہی ہے. تو یہاں میں بڑے اعتماد سے یہ بات کر سکتا ہوں اس لیے کہ علم جو ہے وہ اصل خیرات ہے سرکار کی, اور علم ہی تصوف ہے. علم سے ہی تصوف ملتا ہے, علم پہ عمل سے, علم کے ساتھ عمل بھی اس پہ, یہی تصوف کی گویا کی بنیاد ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں اس کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. الحمدللہ اس بارگاہ میں جو ہم بیٹھے ہوئے ہیں تو یہاں ان بزرگوں کا یہی فیضان ہے. ابھی ماشاءاللہ قبلہ پیر صاحب نے مجھے اپنی کتاب پیش کی, اپنا PhD کا مقالہ, اس میں سلسلے نظر دوڑائی ہے. اس میں بڑا ایک لمبا سلسلہ بزرگوں کا, آپ کے آبا و اجداد کا, قادری سلسلہ سبحان اللہ, اعلیٰ حسین غوث پاک, آپ کی تعلیمات ہی ساری ہیں کہ تقوی کو گویا کہ اختیار کرو. آپ کی جتنی تعلیمات ہیں گویا کہ آپ نے ہمیشہ تقوی کو, خدا خوفی کو اور خدا کی وحدانیت کو پروموٹ کیا ہے. خدا کے حضور گویا کہ پیش ہونے کے تصور کو اپنے ذہن میں رکھے. فرماتے ہیں اگر تم چاہتے ہو تمہیں خیر ملے دین کی تو اپنے سامنے موت کے تصور کو ہمیشہ حاضر رکھو. اور یہ سمجھو کہ تم دنیا سے جا رہے ہو لوگوں کے کندھوں پہ اٹھائے ہوئے اور تم گویا کہ رواں دواں ہو آخرت کی طرف. جب تک ایسا تصور قائم نہیں ہوگا, جب تک تم خود کو خدا کے سامنے حضور پیش سمجھو گے نہیں, تمہیں تقوی حاصل نہیں ہوگا. تو تقوی کی بنیاد یہ ہے اگر تم چاہتے ہو کہ تمہیں عزت ملے دنیا میں. سرکار کی حدیث بھی ہے کہ من احب ان یکون اکرم الناس فلیتق اللہ, جو چاہتا ہے کہ اس کو دنیا میں وقار ملے, دنیا میں عزت و احترام ہو, اس کو خدا کا تقوی اختیار کرنا چاہیے. تقوی سے مراد یہ ہے کہ تم یہ سمجھو کہ خدا کے سامنے تمہیں ایک دن پیش ہونا ہے, تمہیں خدا کے حضور پیش ہونا ہے, حساب و کتاب تمہارا ہونا ہے, اور وہ اپنے اوپر اس حساب و کتاب کو لازم کر لو. یعنی یہ جو زمانہ دنیا ہے, زمانہ جو جس سے اب تم گزر رہے ہو, یہی وہ وقت ہے جب تمہیں حساب و کتاب کی تیاری کرنی ہے. ایسا نہیں کہ تم مرنے کے بعد پیش ہو گئے, ابھی سے خود پہ حساب و کتاب کو لازم کرو. یہ سمجھو کہ حساب تمہارا ابھی ہو رہا ہے اس دنیا میں. یہ جو معاملات تمہارے ساتھ چل رہے ہیں وہ ہے کہ عین اس وقت تمہارا حساب جاری ہے. اس کو ایسے سمجھو تاکہ ہر وقت, ہر قدم جو تم اٹھاؤ گے, ہر قدم پھونک کے رکھو گے. حضرت سعید بن المسیب فرماتے ہیں کہ تقوی کا معنی یہ ہے کہ تم ایسے سمجھو جیسے تم کسی خاردار جھاڑیوں میں جا رہے ہو, خاردار جھاڑیوں سے گزر رہے ہو, اور تمہارے جو کپڑے ہیں وہ ان میں پھنس رہے ہیں. تو ان کو تم اوپر اٹھا لو اور ہر قدم پھونک کے رکھو تاکہ کہیں کسی کانٹے پہ تمہارا پاؤں نہ آ جائے اور کسی جھاڑی میں تمہارا کپڑا نہ پھنس جائے. یہی تقوی کا مثال ہے. ماشاءاللہ رمضان کا مہینہ گزرا ہے. رمضان کا مہینہ تو ہمیں تقوی کا پورا مفہوم سمجھا دیتا ہے. ان رمضان میں خدا فرماتا ہے کہ تو رمضان کا پروگرام تمہیں اس لیے دیا ہے تاکہ تم روزے رکھو اور تقوی شعاری اختیار کرو, لعلکم تتقون, تاکہ تم تقوی اختیار کرو, تقوی تمہارے اندر سرایت کر جائے. سارے روزے کا مقصد یہ تھا. تو رمضان کا مہینہ الحمدللہ ہمیں عطا اس لیے ہوا جو گزرا ہے تاکہ ہمیں تقوی حاصل ہو. یعنی رمضان کے مہینے میں روزے رکھتے ہیں تو روزے کے دوران ہمیں
عین ممکن ہے کہ ہم کوئی دیکھ نہیں رہا ہوتا. روزہ خدا نے فرمایا روزہ ایسی عبادت جو صرف میرے لیے ہے. الصوم لی، صوم صرف میرے لیے ہے، یعنی تمام عبادات. نماز کے لیے آپ آئے ہیں، جمعے کے لیے آئے ہیں، تو آپ کو پتہ ہوتا ہے کہ میں ادھر آیا ہوں تو کوئی شخص مجھے دیکھ رہا ہے. نماز کے وقت عین ممکن ہے کہ آپ کے ذہن میں کوئی ریا کا تصور آئے کہ مجھے ساتھ والا دیکھ رہا ہے، میرا دوست فلاں بندہ ہے، یا قبلہ پیر صاحب دیکھ رہے ہیں، کوئی بھی آپ کے ذہن میں تصور آ جائے. تو نماز یا باقی جتنی بھی عبادات ہیں ان کی شکل ایسی ہے کہ ان میں کہیں نہ کہیں ریا کا پہلو ہو سکتا ہے. لیکن روزہ ایسی چیز ہے کہ صرف آپ کو پتہ ہے اور خدا کو پتہ ہے کہ آپ کا روزہ ہے. اگرچہ آپ بظاہر روزہ دار تو آپ خود کو کہلوائیں، لیکن اصل جو روزہ ہے وہ تو آپ کو خدا کے درمیان بھی بیچ میں. تو عین ممکن آپ گھر جا کے کھانا کھا لیں، کسی کو کیا پتہ چلے گا، لیکن ایسا نہیں ہوتا. یعنی گھر میں آپ موجود ہیں، تنہائی میں ہیں، کوئی دیکھ بھی نہیں رہا، لیکن آپ خدا کے خوف سے، حتیٰ کہ چھوٹے بچے بھی جو ہیں روزہ رکھتے ہیں تو سارے دن وہ کوئی کہ روزہ توڑتے نہیں ہیں، کوئی دیکھ بھی نہیں رہا ہوتا لیکن روزہ نہیں توڑتے. یہ کانسیپٹ ہمارے اندر کریٹ کرتا ہے خدا کی پریزنس، خدا کے وجود کا احساس. سبحان اللہ. یعنی خدا کے وجود جس پہ آج کل وہ ہے کہ اس الیکٹرانک میڈیا کے دور میں سوشل میڈیا پہ اعتراضات اٹھتے ہیں، نوجوان طبقہ خاص کر سے متاثر ہوتا ہے. یونیورسٹیوں میں خاص کر وہ ہے کہ اغیار جو ہیں وہ پوری فنڈنگ کے ساتھ جو ایتھیزم ہے، دہریت، اس کو پروموٹ کر رہے ہیں کہ خدا کے وجود کا انکار کیا جائے. تو خدا کے وجود کی سب سے بڑی دلیل جو ہے اسلام سبحان اللہ ہمیں پیش کرتا ہے کہ اگرچہ آپ کو پتہ ہے کہ کوئی دیکھ بھی نہیں رہا، لیکن آپ خدا کے احساس کے ساتھ، خدا کے ہونے کے اس کے احساس کے ساتھ آپ روزہ نہیں توڑتے. اس لیے خدا نے پھر اس کی بڑی عظیم جزا گویا کہ ارشاد فرمایا کہ وَأَنَا أَجْزِي بِهِ، صوم میرے لیے تو اس کے جزا میں خود دوں گا. لیکن کچھ علماء فرماتے ہیں کہ اسی حدیث کو مجہول بھی پڑھا گیا کہ وَأَنَا أُجْزَى بِهِ، کہ سزا اس کی جزا میں خود ہوں. سبحان اللہ. یعنی جو روزہ میرے لیے رکھے گا، تو میری تقوی اختیار کرے گا، اپنی تنہائیوں میں گویا کہ اسے میرے وجود کا احساس رہے گا، اور ہر قدم وہ پھونک کے رکھے گا، اور ہر وقت گویا کہ اس کے سامنے گویا کہ حساب و کتاب کا کانسیپٹ رہے گا. اسے پتہ ہوگا کہ میں نے ایک دن خدا کے حضور پیش ہونا ہے، میرے اعمال کا گویا کہ جزا و سزا کا ایک معیار مقرر ہے، مجھے اس سے گزرنا ہے. تو اسے پتہ ہوگا کہ میں نے ایک دن خدا کے سامنے پیش ہونا ہے. اسے پتہ ہے. ایسا جو شخص ہے اس کو پھر جزا خدا خود اس کی جزا. سبحان اللہ. یعنی خدا کے حضور، خدا کا قرب خاص اس کی جزا ہے. سبحان اللہ. تو تقوی جو ہے، تقوی و طہارت اور خدا کی وہ ہے کہ علم حاصل کرنا، اس پہ عمل کرنا، اللہ کے ولیوں سے تعلق میں سب سے بڑی بنیادی چیز جو ہے وہ علم ہے. علم کو حاصل کرنا، ان کے پاس آ کے بیٹھنا، ان کی باتیں سننا. اور جمعے کا جو اجتماع ہے ماشاءاللہ یہ بھی اس کے سلسلے کی کڑی ہے. اللہ کے ولیوں کے پاس جو آتا ہے، میں نے حدیث پڑھی آپ کے آنے سے پہلے، کچھ بندے لیٹ آئے ہیں، اس میں عرض کیا تھا کہ ہر ہفتے یا یعنی کبھی کبھی تو اللہ کے بندوں کے پاس جاتے ہیں صرف اس لیے سے کہ ان کی زیارت کریں. ان کے بھی گویا کہ روز قیامت خاص ممبر رکھے جائیں گے. سبحان اللہ. کیونکہ خدا کے بندوں سے ان کا تعلق محبت کا تھا. تو یہ محبت جو ہے اللہ کے بندوں سے، یہ کوئی عام چیز نہیں ہے. ہم اس کو شاید کو عام چیز سمجھتے ہیں، لیکن خدا کے بندوں سے تعلق وہ چیز ہے جو آپ کو اندر حلاوت ایمان پیدا کرتی ہے. سبحان اللہ. اس حلاوت ایمان سے پھر آپ کو کیونکہ فائدہ یہ ہوتا ہے کہ آپ گویا کہ خدا کے قریب ہوتے ہیں، خدا سے تعلق جو آپ کا استوار ہوتا ہے. اللہ کی گویا کہ حضور جب آپ حاضر ہوں گے تو یہی تعلق انشاءاللہ آپ کی کامیابی کی ضمانت ہوں گے، آپ کو بچانے کی گویا کہ اس دن یہ ذریعہ بنیں گے. اللہ تعالیٰ ہمیں نسبتوں کا قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں برکتیں عطا فرمائے، اولیاء کا فیضان نصیب فرمائے. ماشاءاللہ اس خانقاہ سے جو فیض ہمیشہ جاری ہو، ساری رائے کئی نسلوں سے ماشاءاللہ جاری ہے، اس کو مزید ترقیاں عطا فرمائے. حضرت قبلہ پیر صاحب، آپ کے صاحبزادہ صاحب، ان کے فیض کو بھی عام فرمائے، ہمیں بھی اس سے حصہ وافر عطا فرمائے. میں بالخصوص قبلہ پیر صاحب بہت شکر گزار ہوں، آپ نے موقع عنایت فرمایا. بارک اللہ. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ. جزاک اللہ خیرہ. حاضرین کرام، جیسا کہ میں نے شروع میں تعارف کے طور پر عرض کیا تھا کہ ہمارے درمیان آج برطانیہ سے علمی خانوادے کے چشم چراغ حضرت علامہ پیر سید سراج العارفین شاہ صاحب دامت برکاتہ العالیہ آج کے جمعہ میں تشریف لائے ہیں اور خطاب بھی فرمایا اور خطبہ اور نماز بھی انشاءاللہ فرمائیں گے، یہاں ادا فرمائیں گے. ان کے والد محترم حضرت علامہ پیر سید صابر حسین شاہ صاحب جو برطانیہ میں ہی ہیں، وہ بھی جب پاکستان آتے ہیں تو ملاقات کے لیے یہاں تشریف لایا کرتے ہیں. اور ان کے دادا حضرت
پیر سید محمد شاہ صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ، وہ میرے دادا کے وقت سے یہاں تشریف لایا کرتے تھے، تو یہ ایک دیرینہ تعلق روحانی طور پر ہے۔ اللہ تبارک و تعالی اس کو جاری و ساری رکھے۔ تو آج حضرت نے یہاں پر تشریف لا کر ہمیں مستفیض فرمایا، اور جو کچھ آپ نے خطاب فرمایا وہ بہت پرمغز اور جامع خطاب ہے۔ حالانکہ تھوڑی دیر کا ہے، لیکن بات دیر کی، تھوڑی دیر کی یا زیادہ دیر کی نہیں ہوتی۔ بات یہ ہوتی ہے کہ جو چیز بیان کی جائے وہ اتنی جامع اور مدلل ہو کہ دل کو تسلی و تشفی ہو۔ تو الحمدللہ جو کچھ آپ نے سنا، سماعت کیا، اللہ تعالیٰ اس کو قبول فرمائے، اور میں آپ تمام حضرات کی جانب سے بھی اور اپنے اہل حلقہ مریدین معتقدین کی جانب سے بھی اور خود اپنی ذاتی طرف سے بھی آپ کا شکر گزار ہوں کہ آپ پاکستان کے دورے پر یہاں تشریف لائے ہیں، اور مختصر دورے پر اور مختلف جگہوں پر بھی آپ کے خطابات ہوں گے۔ تو میں بھی آج سے بہت سال پہلے ان کے ہاں حاضر ہوا تھا، اور وہاں مختلف مساجد میں میرے بیانات ہوئے تھے۔ تو یہ اور بھی مختلف مقامات پر تقریر فرمائیں گے۔ تو آج انہوں نے یہاں پر تشریف لا کر ہمیں مشکور و ممنون فرمایا۔ اللہ تبارک و تعالی ان کی عمر میں برکتیں عطا فرمائے، ان کے علم میں برکتیں عطا فرمائے، اور اگرچہ جیسا کہ میں نے عرض کیا کہ ان کا دیرینہ تعلق ہے، لیکن جب بھی ہم امید کرتے ہیں کہ آئندہ بھی یہ تشریف لائیں گے پاکستان، تو انشاءاللہ یہاں پر ان کا خطاب بھی ہوگا اور آپ سے ملاقات بھی ہوگی۔ اللہ تبارک و تعالی آج کی جمعہ کی حاضری قبول فرمائے۔ اب انشاءاللہ یہ خطبہ دیں گے، آپ سماعت فرمائیں۔ جزاکم اللہ تعالی فی الدارین خیرا۔ اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اشہد ان لا الہ الا اللہ أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع، ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون. وإذا رأوا تجارة أو لهوا انفضوا إليها وتركوك قائما. قل ما وعد الله خير من اللهو من التجارة والله خير الرازقين. بارك الله لنا ولكم في القرآن العظيم، ونفعنا وإياكم بالآيات والذكر الحكيم. إنه تعالى جواد كريم قديم ملك بر رؤوف رحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد بعدد من صلى وصام. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد بعدد من قعد وقام. وصل على جميع الأنبياء والمرسلين وعلى عبادك الصالحين، خصوصا على أفضل الناس بعد الأنبياء بالتحقيق سيدنا أبي بكر الصديق رضي الله تعالى عنه، وعلى الناطق بالصدق والصواب سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه، وعلى جامع القرآن كامل الحياء والإيمان سيدنا عثمان بن عفان رضي الله تعالى عنه، وعلى أسد الله الغالب إمام المشارق والمغارب سيدنا علي بن أبي طالب كرم الله تعالى وجهه الكريم، وعلى الإمام الهمامين السعيدين الشهيدين أبي محمد الحسن وأبي عبد الله الحسين رضي الله تعالى عنهما، وعلى أمهما سيدة النساء فاطمة الزهراء رضي الله تعالى عنها، وعلى سائر الصحابة والتابعين رضوان الله تعالى عليهم أجمعين. اللهم صل على سيدنا ولنا محمد صلى الله تعالى عليه وسلم. ربنا يا مولانا واجعلنا منهم، واخذل من خذل دين سيدنا مولانا محمد صلى الله تعالى عليه وسلم. ربنا يا مولانا ولا تجعلنا منهم. عباد الله رحمكم الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون.